अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीजन है फिल्थी रिच, यानी गंदे और बदबूदार अमीर तरीन लोग। उनमें एक नाम जो सबसे ऊपर आता है, जिसे एक तरह का नाज़रीन बहुत खौफनाक इंसान कहा जाता है, वो जेफरी एप्स्टाइन। अब जेफरी एप्स्टाइन नाज़रीन अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट और दुनिया की ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब तरीन बंदा है। ये दलाल है, ये उन्हें बच्चियां सप्लाई करता था, लड़कियां सप्लाई करता था। इसका अपना जजीरा था। ये पॉलिटिशियन तो नहीं था, लेकिन ये सियासतदानों के, बल्कि जो ये भी खबरें आई कि ये बरतानिया के जो ऊपर वाले हैं ना, जो बादशाह शाहजहां, उनके भी बहुत ज्यादा करीब था। ये दुनिया के बहुत बड़े क्रिकेटर्स से, यानी जो भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज थे, उनसे भी मिलता था। ट्रंप के बड़े करीबी इनके साथ ताल्लुकात थे। अब नाज़रीन, इसका एक खुफिया केबल लीक हुआ है, जहां पर बाकायदा से ये मैसेज दे रहा है कि भाई इमरान अहमद खान नियाज़ी बहुत खतरनाक किस्म का बंदा है और इसे हमने साइडलाइन करना है। अब हैरानकुन बात यह है कि नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज से चंद अरसा पहले एक तस्वीर सर्कुलेट करवाई गई और वो तस्वीर थी नाज़रीन जेफरी एप्स्टाइन की बीवी की, और वो उसका नाम है मेरे ख्याल में मैक्सवेल, समथिंग मैक्सवेल, लाइक गैसोलिन मैक्सवेल। अच्छा, गैसोलिन मैक्सवेल और इमरान खान की तस्वीर को सामने रखकर प्रोपेगेंडा किया गया कि देखें जी, जेफरी एप्स्टाइन जो कि कन्विक्टेड है, जो कि बदबूदार इंसान है, असल में उसके इमरान खान के साथ ताल्लुकात थे। लेकिन अनबिलीवेबली अब जो खुफिया केबल लीक हो रही है, जेफरी एप्स्टाइन अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट, बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दे रहा है इमरान खान के हवाले से, वो आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, जो एक बरतानवी जरीदा है, वहां पर बुशरा बीबी के हवाले से एक कॉलम लिखवाया गया है, एक आर्टिकल लिखवाया गया है, और एक फिर नाज़रीन उस खातून की तज़हीक और तौहीन की गई है। बदकिस्मती से नाज़रीन, हम लोग नहीं सीखते, अपने माजी से नहीं सीखते। आपको याद होगा जब डिक्टेटर्स ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ ब्रादर को, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को फारिग किया था, उसके बाद नाज़रीन अखबारात के अंदर कॉलम्स लिखे गए थे और उनमें यह भी लिखा गया था कि इनके कमरू से कोई फिल्में पकड़े गई हैं, कोई टोटे छोटे पकड़े गए हैं, और 700-800 कोई फिल्में थी, जो कि दूसरी वाली फिल्में थी, अच्छी वाली फिल्में। तो ये वो फिल्में देख रहे थे, और फिर ये भी खबरें आई थी कि गोलियां शोलियां भी पकड़ी गई थी, कोई बेड साइड पर जो रखी हुई गोलियां होती हैं, खास किस्म की गोलियां, ताकत की गोलियां, तो वो ताकत की गोलियां भी पकड़ी गई थी। तो उस वक्त इनकी भी नाज़रीन एक बड़ी गंदे तरीके से तज़हीक और तौहीन की गई थी, बहुत गंदे तरीके से। बल्कि बताया गया कि ये बहुत बड़ी तादाद है जो कि फिल्में इनके पास से मिली। हालांकि उस दौर में ऐसी फिल्म ढूंढने के लिए नाज़रीन आपको लिटरली एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। बड़ी मुश्किल से आपको ऐसी कोई फिल्म मिलती थी, और कहा गया कि इनके पास कोई सैकड़ों फिल्में थी जो इनके कमरों से निकली हैं। तो उस वक्त भी गलत था नाज़रीन, वो इनकी तौहीन की जा रही थी, इनकी तज़हीक की जा रही थी। हमें सीखना था ना, हमने इवॉल्व करना था। हमने उसके बाद नाज़रीन 1-1.5 का सफर तय किया, हम लोग आगे बढ़े, हमने प्रोग्रेस किया। लेकिन हमने प्रोग्रेस करके नाज़रीन हम उसी खड्डे में जाकर पहुंच गए कि जहां पर सब जलील होते हैं, जहां पर सबके कपड़े उतारे जाते हैं। अगेन इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की तौहीन और तज़हीक एक बैनुल अक़वामी, और उसके लिए जिस साफी का इंतखाब किया वो जियो न्यूज़, और वो कह रही है इमरान खान ने अपना एजेंडा पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करवाया, लेकिन वो जादू टोने के ऊपर चल रहा था। तो अगर नाज़रीन हमने घूम घुमा कर बेनजीर भुट्टो की तज़हीक करनी है, तौहीन करनी है, हमने बुशरा इमरान खान की तौहीन करनी है, तज़हीक करनी है, हमने नवाज शरीफ साहब के उनके टोटे बाहर लाकर रखने और उनके बेड साइड पर जो गोलियां हैं खांसी की, वो खांसी की गोलियां लाकर दुनिया को दिखानी है, तो फिर ठीक है, उधर ही सारे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इस हमाम के अंदर नाज़रीन सारे नंगे हैं। कभी जजेस की वीडियोस आ जाती हैं, कभी किसी की फिल्में आ जाती हैं, कभी किसी की फिल्में आ जाती हैं। तो ये एक अजीब और गरीब किस्म की पॉलिटिक्स है जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और बड़ी बदबूदार किस्म की तौहीन और तज़हीक बुशरा इमरान खान की करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है छप्पड़ फाड़ रहा है, छप्पड़ फाड़, ब्रेकिंग न्यूज, बड़े से बड़ा नाज़रीन साफी और हर शख्स खड़ा होकर। अच्छा, उस आर्टिकल के अंदर लिखा क्या हुआ है? लिखा यह हुआ है कि इमरान खान बुशरा बीबी से मोहब्बत इसलिए करता था क्योंकि उसके पास कोई ताकतें थी, खुफिया ताकतें थी, रूहानी ताकतें थी, और वो जो रूहानी ताकतें थी असल में पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बुशरा बीबी को फीड करती थी, और वो फीड करने के बाद चूंकि बुशरा इमरान खान, वो इमरान खान के सामने हकायक रखती थी कि मेरी रूहानी ताकतें, तो खान को यकीन हो जाए यार ये तो कमाल है, ये तो बड़ी जबरदस्त। इमेजिन करें एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में, नाज़रीन एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से। अच्छा, ये अगेन शो करता है पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन डेस्परेशन। यहां पर ना एक मैडनेस है जो कि नजर आ रही है। इस तरह के आर्टिकल्स या कॉलम्स या इस तरह की सोच जब बैनुल अक़वामी अखबारात के अंदर लिखवाई जाए, ये अपनी अना की तस्कीन के लिए तो हो सकता है, या आप अपने जाती सुकून के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में इसके अंदर दमखम नहीं है। इमरान खान नाज़रीन एक चीज एस्टेब्लिश कर चुका है कि भाई अवाम उसके साथ खड़ी है, और चाहे नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर कोई उल्टा होकर लटके या सीधा होकर लटके, ये ना तो खान पीछे हटेगा और ना ही अवाम जो उसके साथ जुड़ी हुई वो पीछे हटेगी। तो ये अपनी जगह के ऊपर खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। अब नाज़रीन एक और जज साहब के हवाले से खबर आ रही है, एक और मुअज़्ज़ज़ जज लाहौर हाई कोर्ट के नाज़रीन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये जो ज़लज़ला है नाज़रीन, ये डोमिनो इफेक्ट है जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आपको बकायदा से नजर आ रहा है कि जजेस मजीद रिजाइन कर रहे हैं, मजीद इस्तीफे दे रहे हैं। जस्टिस शम्स मिर्जा रिजाइंस,
تو یہ ایک ساتھ ججز استعفے نہیں دے رہے، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر ہر 2 4 5 گھنٹوں کے بعد آپ دیکھیں گے ایک کولیپس ہوگا، ڈیمیج ہوگا، ڈرم آوازیں آئیں گی، چیخیں نکلیں گی، جج ریزائن کر رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں، نظام انصاف کولیپس کر گیا، وہ خطوط لکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز ناظرین ابھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نظام کے اندر رہ کر ریزسٹ کریں گے، وہ اپنے کسی بھی تبادلے کو قبول نہیں کریں گے، تو وہ ایک الگ سے جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو ایک الگ طریقے کی جنگ آپ کو پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے۔ سوال سارے یہ بھی موجود ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا تجزیہ اجمل جامی صاحب کا بھی، یا پاکستان کے بہت سارے ناظرین جرنلسٹ صحافی جن کی یہ یعنی رسائی ہوتی ہے، وہ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ ججز کے آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یا تو ہم خاموش رہیں یا تو پھر ہم ملک کنٹری وائڈ ایک کیمپین چلائیں، ہم باہر نکلیں اور ایک وکلا تحریک شروع کریں، ایک تحریک کنٹری وائڈ شروع کریں جس کا ایک امپیکٹ پڑے۔ ہم نے خالی خاموش رہ کر ادھر ہی چیزیں ٹھپ نہیں دینی ہے، ختم نہیں کرنے دینی، بلکہ ہم نے ایک تحریک چلانی ہے اور میسو ہم نے ایک موبلائزیشن کی طرف جانا ہے، ہم نے ایک امپیکٹ کی طرف جانا ہے، وہ چیزیں ہوتی بھی۔ اب ناظرین جو جیفری ایپسٹن ہے، اس کے اوپر میں نے ناظرین یہ پوری نیٹ فلکس کی ڈاکومنٹری دیکھی ہے۔ یہ بڑا ایک نوٹوریس قسم کا، ایک بدبودار، ایک گندا قسم کا ناظرین انسان ہے، اور اتنا خوفناک ہے کہ اس کے بارے میں جو خواتین ناظرین کہانیاں بتاتی ہیں وہ چیخ چیخ کر بتاتی ہیں، رو رو کر بتا، وہ خون کے آنسو لٹرلی رو رہی ہیں کہ ہم امریکہ کے اندر کام کے سلسلے میں آئی، پھر جو اس کی بیوی تھی یہ جو میکسویل کا کائنڈ آف یہ خاتون تھی، پھر یہ اس نے پورا ڈھانچہ بنایا ہوا تھا، یہ کم عمر بچیوں کو، خواتین کو ناظرین گھیرتا تھا، اس کے پاس اپنا جہاز تھا، اس کے پاس اپنا جزیرے تھے، اور جس جگہ پر یہ رہتا تھا وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ پھر ناظرین حیران کن بات یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ اسے گرفتار کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، اسے ہاؤس اریسٹ کیا گیا، حیران کن طور پر نیٹ فلکس کی ڈاکومنٹری کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ آ کر یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم اس کے گھر کے باہر کھڑے رہتے تھے اور ہم حیران ہو جاتے تھے کہ پوری اسٹیٹ کے، پورے ریاست کے قوانین کی پامالی کرتے ہوئے یہ بندہ ہاؤس اریسٹ کے دوران، ایون جیل کے اندر اریسٹ کے دوران جو فیسلٹیز اسے ملتی تھی، دنیا میں کوئی خواب دیکھ سکتا ہے، کوئی امیجن کر سکتا۔ اس کے کمرے میں جو اسکرینیں لگائی جاتی تھی، اس کے لیے جو کھانے جاتے تھے، روزانہ کی بنیاد پر اپنی مرضی کے بندوں کے ساتھ یہ بندہ ملتا تھا، اور یہ کم عمر بچیوں کو سپلائی کرتا تھا، یہ خواتین کو ناظرین سپلائی کرتا تھا، یہ نشہ آور چیزیں بیچتا تھا، اور اس کی ایکسس یعنی دنیا کے تمام تر ٹاپ پرسنالٹیز کے ساتھ تھی۔ تو ایک پروپیگنڈا پاکستان کے اندر کیا گیا کہ جیفری ایپسٹن کی جو گرل فرینڈ ہے یا بیوی ہے، اس کی خان کے ساتھ ایک تصویر بھی باقاعدہ سے ایک ٹائم تک لائی گئی تھی۔ لیکن اب ناظرین جو ایک ڈپلومیٹک کیبل لیک ہو رہا ہے، جو ایک خفیہ کیبل لیک ہو رہا ہے، اس خفیہ کیبل میں ناظرین جو جیفری ایپسٹن بات کر رہا ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ جیفری ایپسٹن اس خفیہ کیبل میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان ایک انتہائی مذہبی اور آیت اللہ خامنائی یعنی ایران کے سپریم لیڈر، صدر شی جن پنگ چائنا، یا پھر اردگان، رجب طیب اردگان اور پیوٹن، ان سب سے اوپر یا ان سب سے زیادہ تھریٹ ہے امریکہ کے لیے یا ورلڈ آرڈر کے لیے یا پھر جو امریکن کنٹرول ہے اس کے لیے۔ مطلب اس کے خیالات اور نظریات سے مغرب کی ایلیٹ کو کتنی نفرت کی حد تک تکلیف تھی وہ الگ بات ہے، لیکن پاکستان میں اچھا میں ایگزیکٹ چاہ رہا ہوں کہ جیفری ایپسٹن کے الفاظ آپ کو سناؤں کہ وہ جیفری ایپسٹن کہہ کیا رہا تھا عمران خان کے حوالے سے۔ ایک تو جیفری ایپسٹن ناظرین یہ لکھ رہا تھا کہ جو خفیہ کیبل ہے کہ بھائی اس بندے کی غیر معمولی انپریسیڈنٹڈ قسم کی عمران خان کی ایک فالوئنگ ہے پاکستان میں، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ آگے جا کر مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے۔ اچھا پھر اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ایک فلی ایک اسلامسٹ ہے، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ شی جن پنگ آپ کے لیے خطرہ ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اردگان آپ کے لیے خطرہ ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں پیوٹن خطرہ ہے، تو نہیں، اصل میں جو بین الاقوامی ایلیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، انہیں خطرہ عمران احمد خان نیادی کے ساتھ ہے۔ اور ناظرین یہ بات درست ہے کہ اردگان بہت بڑا لیڈر ہے، لیکن عمران خان کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں بھیجتا تھا۔ عمران خان کا جو گلوبل امپیکٹ تھا، عمران خان کا جو ویژن تھا، عمران خان کی جتنی پاپولیرٹی تھی، اور عمران خان کی جو سٹینڈنگ تھی، اور عمران خان واقعتاً ناظرین جو تمام تر اسلامک کنٹریز ہیں انہیں لیڈ کرنے والی ایک شخصیت تھی۔ تو حیران کن بات یہ ہے کہ ناظرین جو مغربی ایلیٹ ہے وہ خان سے نفرت کرتی تھی، اور اس حد تک نفرت کرتی تھی کہ وہ باقاعدہ سے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت گرایا جائے، عمران خان کو ہر صورت ڈیمیج کیا جائے، ہر صورت اس کی گورنمنٹ کو گرایا جائے۔ اور پاکستان میں ناظرین ایک بدبودار پروپیگنڈا عمران خان کے حوالے سے جعلی ہمیشہ سے کروایا گیا کہ جناب یہ خوفناک بندہ ہے۔ اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو ویسٹرن پالیسیز ہیں ان کے لیے عمران خان بہت زیادہ خطرہ ہے، اور ویکی لیکس ہو یا پھر ایپسٹین فائلز ہو شوز دیٹ دا ڈیپ اسٹیٹ ہیٹڈ عمران خان سنس دا وار آن ٹیرر، یعنی جب سے وہ ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اس وقت بھی خان ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اس وقت سے ناظرین یہ اصل میں عمران خان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ناظرین پاکستان کے اندر جو ایک جعلی انٹلیکچوئلز تھے، یا پاکستان کے اندر ناظرین جو ایک خاص قسم کے لیبرلز تھے، وہ عمران خان کے بھی خلاف ہوئے، اور وہ جا کر ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر عمران خان کے خلاف ناظرین مہمیں بھی چلائی، پاکستان میں عمران خان کے خلاف کیمپینز بھی چلائی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ پاکستان کے اندر ناظرین جو ایک جعلی انقلابیوں نے، یا جو لبرلز اپنے آپ کو کہتے ہیں،
انہوں نے ناظرین جو لیفٹسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر جتنی بھی کیمپین چلائی ہیں شاید وہ پیڈ تھی اور یقینی طور پر پیڈ تھی. اینٹائی عمران کیمپینز میڈیا کے ذریعے اور باقاعدہ سے اس کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ناظرین عمران خان کے حوالے سے مختلف چلوائی گئی ہیں، اور اب یہ ایک باقاعدہ سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. ایک خبر ناظرین جو بڑی پریشان کن ہے، وہ خبر ہے ڈرون حملوں کے حوالے سے. لکی مروت کے علاقے یہ ابھی سے 5-6 گھنٹوں پہلے کی خبر ہے. لکی مروت کے علاقے شریک خیل میں کرکٹ گراؤنڈ میں ناظرین ڈرون حملے سے 4 افراد زخمی ہوئے. تو لکی مروت میں اور کے پی کے مختلف علاقوں کے اندر ناظرین یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں یہ ہو رہے ہیں اور یہ جاری ہیں، اور یہ بڑی خوفناک چیز ہے. یہ سلسلہ ہے ناظرین جو کہ جاری ہے، اور جیفری ایپسٹین کی جو لیک ہے وہ منظر عام پر آئی اور وہ اگین بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ایک اور ناظرین خبر ہے اور یہ پریشان کن خبر ہے. وزیر صحت کا قومی اسمبلی میں بڑا انکشاف ہوا ہے. پاکستان سے ادویات سازی کی 5 بہترین کمپنیاں جن میں ہائپر، فائزر اور مختلف جو ناظرین 5 بہترین ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، انہوں نے پاکستان میں آپریشن ختم کر دیے ہیں اور وہ پاکستان سے چلی گئی. تو جو بین الاقوامی ناظرین ریپیوٹڈ 5 بڑی کمپنیز ہیں پاکستان چھوڑ کر چلی گئی ہیں بنیادی طور پر، اور انہوں نے پاکستان میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو 29 ملٹی نیشنل کمپنیز، یہ 5 ادویات کی کمپنیز اور مختلف جو کمپنیز ہیں ناظرین، مختلف جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، پاکستان سے بھاگ رہے ہیں اور یہاں سے نکل رہے ہیں. ججز اس ملک کے اندر ناظرین استعفیٰ دے رہے ہیں، جوڈیشری کولیپس کر گئی ہے. جیفری ایپسٹین کی فائلز آ رہی ہیں تو وہاں پر لکھا جا رہا ہے کہ بھائی اس بندے کا کوئی حال کریں، یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.